عزیزان محترم، ہم ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز اگر ہو، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ باقی کوئی بھی نماز ہو، نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ بھول جائے تو سجدہ سہو کرے تو نماز پوری ہوگی، اور اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم خاموش رہتے ہیں، مقتدیوں کی طرف سے بھی امام سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ اپنی نماز پڑھیں، فرض نماز اپنی پڑھ رہے ہوں یا باقی کوئی نماز پڑھ رہے ہوں علیحدہ، تو ہر بندہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ایک سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، اور دوسرا قرات نہیں کرتے سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں۔ جب امام وللضالین کہے تو ہم آمین کہتے ہیں، امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے ہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ اور قرات کے علاوہ باقی سارا کچھ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، یہ دو چیزیں نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ قرات الامام لہ قرات، امام کی قرات مقتدی کی ہی قرات ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ہر رکعت میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اور یہ خود اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ کیا؟ کہ جب بھی نماز پڑھو تو کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب قرآن پاک سے ہی پوچھتے ہیں کہ انعام یافتہ بندے کون ہیں، تو قرآن پاک فرماتا اولئک مع الذین انعم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار گروہ اللہ پاک نے فرمایا انعام یافتہ ہیں، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ عزیزان محترم، ہر نماز میں اللہ پاک نے آرڈر دیا مجھ سے یہ دعا مانگو، یا اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر آگے اللہ نے وضاحت کر دی کہ یہ گروہ، یہ لوگ انعام یافتہ ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ انعام یافتہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ والصدیق من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو صالحین کے یا اللہ راستے پر چلا، انبیاء کے، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پیروکار ہیں، فقہ میں ہم حنفی ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ امام اعظم ابو حنیفہ صالحین میں سے ہیں کہ نہیں۔ اب یہ تو نئی بات شروع ہو گئی، نئی بحث شروع ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم آگے پھر تفصیل سے عرض کریں گے۔ بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کی صالحیت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ کی صالحیت کے علو کا یہ عالم تھا کہ آپ کو 100 بار اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔
آگے میں پھر آپ کی وقت ملا سناؤں گا آپ کی عبادت کا حال، آپ کے تقوی کا حال، آپ کے زہد، یہ ساری چیزیں بیان کروں گا۔ تو یہ جو میں نے شروع میں آیات پڑھی ہیں آپ کو پتہ چلے کیوں پڑھی ہیں ہم نے۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے، کسی کے راستے میں نہیں چلتے، کسی فقیہ کو نہیں مانتے، کسی عالم کو نہیں مانتے، کسی بزرگ کو نہیں مانتے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اللہ پاک ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم سے دعا منگواتا ہے، پڑھواتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو یا اللہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ تو فقہا کے راستے پہ چلنا، محدثین کے راستے پہ چلنا، صوفیاء اولیاء کے راستے پہ چلنا، یہ منشاء قرآن کے عین مطابق ہے۔ یہ منشاء قرآن کے جو بندے یہ بات کہتے ہیں، یہ بات کرنے والا نرا جاہل ہے، مبنی بر جہالت ہے یہ بات۔ اولیاء اللہ کے، صالحین کے راستے پہ چلنا، اللہ کے راستے پہ ہی چلنا ہے۔ اولیاء کا راستہ اپنا کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ جس راستے پہ چل کے اللہ تعالیٰ تک پہنچے وہ اللہ کا ہی راستہ ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم امام الائمہ فی الحدیث، امام الفقہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار کی بارگاہ عالیہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ امام صاحب ہمارے امام ہیں، ہم حنفی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ میں بار بار زور دیتا ہوں کہ ہمارے اکثر دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم اہل سنت و جماعت میں سے حنفی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے 4 امام ہیں، فقہ کے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ تو چاروں امام برحق ہیں، اس کی آگے میں وضاحت کرتا ہوں۔ تو چاروں امام برحق ہیں، مگر ہم تقلید حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں، اس لیے ہم حنفی ہیں۔ جو امام مالک کی تقلید کرتے ہیں وہ مالکی ہیں، جو امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں وہ شوافی ہیں، جو امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں وہ حنبلی ہیں چاروں امام برحق۔ اصول میں، فروع میں ان فقہا میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہی جزیات میں فرق، جزیات میں اختلاف ہے۔ تو اصول جو ہیں، اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھو بڑی موٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آج کل بہت زیادہ تفرقہ بازی ہے، انتشار ہے، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، فساد ہے، عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے بیچارہ، کس کو صحیح مانوں، سمجھ نہیں آتی، حتیٰ کہ ہمارے مسلک کے علماء آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو اصول کی بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں قیام کرنا فرض ہے، کھڑے ہوتے ہیں نا ہاتھ باندھ کے، تو یہ جو قیام کرنا ہے یہ فرض ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ چاروں فقہا حتیٰ کہ فقہ جعفریہ میں بھی کوئی اختلاف نہیں، ہر کوئی کہتا ہے نماز میں قیام کرنا فرض ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کے کہاں تک لے جانے ہیں، یہ سنت ہے، تو سنت میں اختلاف ہے، فرض میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کوئی کہتا سینے پہ باندھے، کوئی کہتا ناف پہ باندھے، کوئی کہتا ناف کے نیچے باندھے، تو یہ ہاتھ باندھنا حضور کی سنت ہے۔ جس طرح جس نے حضور علیہ السلام کو ہاتھ باندھے دیکھا اس نے اس طرح روایت کر دیا، جس امام کے پاس جو روایت پہنچی اس نے اس طرح سے بیان کر دیا۔ محدثین فرماتے ہیں یہ بڑی محبت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے محبت ہے، اس نے قیامت تک اپنے محبوب کی ہر ادا کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ امت کے اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ کوئی چیزیں اہل حدیثوں نے اپنائی ہوئی ہیں، کوئی اہل تشیع نے اپنائی ہوئی ہیں، کوئی ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، مگر جو بھی کوئی کر رہا ہے حضور کی سنت کے عین مطابق کر رہا ہے، جھگڑا ختم کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھنا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر، مسلم شریف میں حضرت امام مسلم اپنی سند سے حدیث لائے ہیں، آپ حضور علیہ السلام کے رفع یدین کرنے کی بھی حدیث لائے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ جلیل القدر سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، رفع یدین کرنے کی حدیث بھی لائے ہیں،
اور ترک رفع یدین کی حدیث بھی عبداللہ بن عمر لائے ہیں۔ مسلم شریف میں دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ اہل حدیث لوگ کہیں گے جی بخاری میں دکھائیں، بخاری میں دکھائیں، بخاری میں دکھائیں۔ آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ سارا دین کیا بخاری شریف میں ہی ہے، یا قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف بخاری شریف کو ہی ماننا ہے اور کسی حدیث کو نہیں ماننا؟ بڑی خاص بات، علمی فقی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور پتہ کی بات بتا رہا ہوں، فنی بات بتا رہا ہوں، جس کے سامنے کوئی آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار نے یہ جو بخاری شریف لکھی ہے اس میں 7275 حدیثیں ہیں۔ ٹوٹل حدیث کتنی ہے؟ 7275 حدیثیں ہیں۔ 7275 حدیثوں میں سے تکرار حذف کر دیں آپ، مقررات، یعنی ایک حدیث کئی صحابی روایت کر رہے ہیں، تو تکرار حذف کر دیں تو بخاری شریف کی ٹوٹل 4000 حدیثیں رہ جاتی ہیں۔ کتنی رہ جاتی ہیں؟ تو آپ بتائیں کیا کل حضور علیہ السلام کے فرمودات 4000 ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام بخاری خود فرماتے ہیں مجھے 1,00,000 حدیث یاد ہے، اور میں نے محدثین کا پڑھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6,00,000 حدیث یاد تھی۔ کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ 6,00,000 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کو یاد تھیں۔ تو اگر 1,00,000 بھی آپ کر دیں تو مجھے بتائیں کہ اگر وہی صحیح ہے جو بخاری شریف میں ہے تو بخاری شریف کی ٹوٹل احادیث تو صرف 4,000 ہے، تو باقی جو 96,000 حدیث ہیں کیا وہ صحیح نہیں ہے؟ یا 5,96,000 حدیث جو امام بخاری نے یاد کی کیا وہ صحیح نہیں ہے؟ اگر وہ صحیح نہیں تھی تو امام بخاری پاگل تھے، ایسے ان کو یاد کرتے رہے؟ بات سمجھے؟ تو پھر اس کا جواب کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اتنی ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی تو بخاری شریف میں صرف یہ اتنی حدیثیں کیوں لکھی، اور بخاری شریف کا درجہ قرآن پاک کے بعد کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود سے ایک سخت شرط عائد کی۔ بخاری شریف لکھنے سے پہلے آپ نے خود ایک سخت قانون بنا لیا، ضابطہ بنا لیا۔ آپ نے فرمایا جس بندے کا تقوی کا یہ عالم ہوگا اس سے جو حدیث ملے گی وہ بخاری شریف میں لکھوں گا، اگر اس تقوی والا بندہ نہ ملا تو میں بخاری شریف میں اس کی حدیث نہیں لکھوں گا۔ اب آپ نے اصول کیا بنایا؟ آپ نے فرمایا ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا جیسا کہ وہ باسمائہ و صفاتہ، اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام حکموں کو قبول کیا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار ہے، و تصدیق بالقلب، اور دل سے یقین ہے، تصدیق ہے، یہ ایمان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سخت اصول بنایا۔ آپ نے فرمایا جو زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے اور جسم سے اس کے اوپر عمل کرے، جس کے تقوی کا یہ عالم ہوگا اس سے جو حدیث ملے گی وہ میں بخاری شریف میں لکھوں گا۔ اور پھر آپ نے بخاری شریف کو جب باقاعدہ طور پہ آپ نے طبعات فرمایا، مدون فرمایا، لکھا، تو آپ غسل فرماتے، پاک صاف پوشاک پہنتے، مسجد نبوی میں حضور کے روضہ انور کے پاس آتے، 2 نفل پڑھتے، اور سرکار کے روضہ اقدس کے پاس بیٹھ کے پھر آپ حدیث لکھتے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر حدیث پر مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور سرکار نے فرمایا بخاری جو تو نے لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے، میں نے فرمایا ہے۔ بات سمجھے سارے دوست؟ تو یہ بات کہنا کہ جو بخاری شریف میں بس وہی صحیح ہے باقی ہم نہیں مانتے، یہ نری جہالت ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کو تو اور بھی کتنی حدیث یاد تھی، آپ لاکھ والی روایت بھی لیں تو 96,000 حدیثیں اور بھی آپ کو آتی تھی۔ آپ کہیں کل حضور علیہ السلام کے فرمودات یہی ہیں جو بخاری شریف میں ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ادب المفرد بھی ہے، وہ بھی حدیث پر ہے، وہ پھر آپ نے کیوں لکھی ہے؟ اگر کل دین یہی ہے جو یہ اہل حدیث اس پہ زور دیتے ہیں، اس لیے بڑی اس کے اوپر بار بار زور دے رہا ہوں، آپ کو بات سمجھ آئے۔ اگر کل دین وہی ہے جو بخاری شریف میں ہے تو پھر مسلم شریف کیوں لکھی گئی، پھر نسائی کیوں لکھی گئی، ابن ماجہ کیوں لکھی گئی، ابو داؤد شریف کیوں لکھی گئی، سیاستہ کی باقی جو 5 حدیث کی کتابیں کیوں لکھی گئی؟ ان کا مطلب اور مقصد کیا تھا؟ تو پتہ چلا کہ بخاری شریف سے جو ملے وہی بس دین نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام کے فرمودات عالیہ ہیں۔ تو اس پر یہ آپ کو دلیل دے رہا ہوں، مسلم شریف بعض ائمہ کے قریب مسلم شریف کا درجہ امام بخاری سے بھی پہلے ہے، بعض اجلہ محدثین نے بیان کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ صرف رفع یدین کرنے کی حدیث لائے ہیں، اس لیے وہ بھی کہتے ہیں امام بخاری دکھائے، امام بخاری شریف میں دکھائے، مسلم شریف کی طرف نہیں آئیں گے۔ امام مسلم جو ہیں اپنی مسلم شریف کے اندر رفع یدین کرنے کی بھی حدیث لائے ہیں اور ترک رفع یدین کی حدیث بھی لائے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ دونوں حدیثوں کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام رفع یدین کرتے تھے، یہ بھی آپ نے بیان کیا، پھر حضور علیہ السلام نے رفع یدین کو چھوڑ دیا، یہ بھی آپ نے بیان کیا۔ اب ہوتا کیا تھا، یہ ساری ضروری چیزیں آپ تشریف لاتے ہیں تو ہمارا یہ فرض منصب بھی ہے، ہمارے دوستوں کو یہ چیزیں آنی چاہیے۔ دوسرے مسالک کے لوگ جب اس طرح کی بحث کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو بالکل کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو جس کے ہتھے چڑھتے ہیں وہی ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان کر رہا ہوں، دیکھیں یہ اختلاف کس طرح بنا، بڑی زبردست بات ہے۔ آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات اقدس میں جب حضور علیہ السلام رفع یدین فرماتے تھے، سرکار رفع یدین کرتے تھے، عین ان دنوں میں جب حضور رفع یدین کرتے تھے، کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جن کو حضور علیہ السلام نے غزوات کے لیے دوسرے ملکوں، دوسرے علاقوں، دوسرے شہروں میں بھیج دیا، کئیوں کو تبلیغ کی غرض سے بھیج دیا۔ تو پھر آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں پھر ان کا واپس آنا نہ ہوا، وہ وہیں رہے، الا یہ کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور پھر وہ آئے۔ تو جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے گئے تھے، حضور رفع یدین کرتے تھے، اب جب وہ واپس لوٹ کے دوبارہ مدینہ شریف آئے تو حضور کا تو وصال ہو گیا تھا، صحابہ کرام کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے رفع یدین نہیں کیا، مگر اس نے رفع یدین کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، بھائی یہ وہ عمل ہے جو پہلے سرکار نے کیا تھا، پھر حضور نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ مگر اس صحابی رسول نے آگے سے برجستہ کہا، اس نے کہا، پیارے عبداللہ بن عمر آپ جو فرما رہے ہیں میرے سر آنکھوں پہ ہے، مگر میں تو ویسے ہی نماز پڑھوں گا جیسے میں نے اپنی آنکھوں سے یار کو پڑھتے دیکھا تھا۔ بات سمجھیں، بس اتنا فلسفہ ہے، اس میں جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو صحابہ جو حضور علیہ السلام کو دیکھ کے گئے تھے رفع یدین کرتے، دوسرے علاقوں دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے، وہ لوگوں کو یہی بتاتے تھے کہ ہم نے دیکھا حضور رفع یدین کرتے تھے، اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کو پھر رفع یدین کو ترک کرتے دیکھا انہوں نے پھر چھوڑ دیا، پھر وہ یہی روایت کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے پہلے کیا پھر چھوڑ دیا۔ مگر یہ بات جو ہے ذہن میں رکھ لے، میں بڑے کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں واللہ باللہ تاللہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک نمبر بات بتاؤں، سچی بات کہہ رہا ہوں، رفع یدین کرنا بھی میرے آقا کی سنت ہے، رفع یدین چھوڑ دینا یہ بھی میرے محبوب کی سنت ہے۔ کوئی کر رہا ہے تو وہ بھی سنت مصطفیٰ کے عین مطابق کر رہا ہے، کسی نے چھوڑ دیا ہے تو وہ بھی حضور کی سنت کے مطابق کر رہا ہے۔ میرے شیخ نے کمال بات فرمائی، آپ نے فرمایا اس میں جھگڑا نہ کیا کرو،
جنت میں جا کے دیکھ لینا، رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں ہوں گے، نہ کرنے والے بھی جنت میں ہوں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کرتے تھے، نہ دیکھنا یہ بھی جنت میں ہوں گے۔ حضور غوث پاک نہیں کرتے تھے، وہ حنبلی تھے۔ حضرت غوث پاک کو ہم کتنا مانتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں جناب غوث پاک سرکار سے۔ حضور غوث پاک حنبلی ہیں۔ ایک دوست یہاں میرے پاس آئے، بڑا پیار کرتے تھے، ان کی ادھر شہر میں دکان تھی، تو وہ مجھے آ کے کہنے لگے جی ایک اہل حدیث نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے۔ یہ ہماری گلی میں ساتھ عارف صاحب تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے جی ایک اہل حدیث نے مجھے بہت پریشان کیا۔ میں کیوں؟ کہتا غوث پاک یہ یاریاں کھائی جا رہے ہو تو رفع دین تجھے کر دے نہیں، دنیا تو طالب علم پڑھ کے ویکھو رفع دین کر دے سی۔ تو جی میں تو پریشان ہو گیا، پھر تے ضرور غوث پاک انہوں سے منی جانے ہیں تو رفع دین کر دے نہیں۔ تو پھر میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ 4 فقہا ہیں، اہل سنت کے فقہ کے 4 امام ہیں، چاروں امام برحق ہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں۔ کیا حضور امام اعظم حنیفہ کے ہم غلام ہیں تو امام مالک کے غلام نہیں ہیں؟ امام مالک کے بھی غلام ہیں، امام شافعی کے بھی غلام ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی غلام ہیں، چاروں اماموں کے غلام ہیں، تمام محدثین کے ہم غلام ہیں۔ ہر اللہ کا جو برگزیدہ ولی صالح محدث فقیہ محدث ہے، جس بھی میدان کا ماہر اور امام ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا تو اس میں جھگڑا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جو ہیں وہ فقہی اعتبار سے حنبلی تھے، اور آپ نے خود فرمایا کہ میں نے دیکھا امام احمد بن حنبل کی فقہ گم ہوتی جا رہی ہے، تو میں نے جان بوجھ کے آپ کی فقہ کو اپنا لیا کہ تاکہ میرے مرید بہت ہیں، میری وجہ سے آپ کی فقہ زندہ ہو جائے۔ یہ حضور غوث پاک نے فرمایا، اور آپ خود تشریف لے گئے حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار پر۔ تو ایک اجلہ آپ کے مریدین میں سے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے مراقبے میں دیکھا، قسم اللہ نے مجھے دکھایا کہ امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے بھاگ کے باہر نکل آئے اور آپ کے گلے سے ملے اور کہا حضور یہ آپ کی عنایت، آپ کی محبت، آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے میری فقہ کو اپنایا ہے، وگرنہ شریعت و طریقت میں بھی آپ کا محتاج ہوں۔ یہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو یہ سمجھایا، میں نے کہا ان کو کہیں جی ٹھیک ہے رفع دین کرتے تھے، میں بھی کرتا ہوں، میں بھی کر لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور غوث پاک جو کچھ اور فرماتے ہیں وہ تو مانے گا؟ رفع دین منوانا چاہتا ہے نا، میں مانتا ہوں رفع دین حضور نے کیا بھی ہے، چھوڑ بھی دیا ہے۔ تو آپ حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کے قریب رفع دین کرنا ہے، اس لیے حضور غوث پاک کرتے تھے۔ اب اور بہت سی چیزیں جو غوث پاک فرما رہے ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں ہو، وہ بھی مانو نا۔ تو یہ جب اس نے بات جا کے کہی تو کہتا اس کے بعد دوبارہ میری دکان پہ نہیں وہ آیا۔ تو یہ بات آپ سارے دوستوں کو سمجھ آئی ہے؟ تو 4 فقہ کے امام ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ سمجھایا کہ یہ وہ عمل ہے جو حضور علیہ السلام نے پہلے کیا اور پھر اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو عزیزان محترم، ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں۔ اب اس کے اوپر ضروری جو بات ہے وہ کر لیتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی فقہا میں آپ کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ کب پیدا ہوئے ہیں؟ سن 80 ہجری میں، اور آپ سرکار کی 20 صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ کتنے صحابہ سے؟ یہ باتیں یاد رکھا کریں۔ جب کوئی ایسا بندہ ہونا تو بس بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ، جو بتا رہا ہوں نا کھڑا ہو جائے سامنے تو مجھے آ کر پکڑ لینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شرف ہے، یہ وہ شرف آپ سرکار کے پاس ہے، خدا کی قسم نہ کسی اور فقہ کے امام کے پاس ہے، نہ کسی حدیث کے امام کے پاس ہے، نہ کسی تصوف کے امام کے پاس ہے، نہ کسی امام لغت کے پاس ہے، نہ کسی امام گرامر کے پاس ہے۔ جس میدان کے جو ماہر اور امام ہوئے ساروں کے سارے جمع ہو جائیں، یہ والا شرف کہ آپ کی ملاقات حضور کے 20 صحابہ سے ہوئی ہے، یہ شرف اور کسی امام کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ میرے اور آپ کے امام سرکار امام اعظم حنیفہ کا خاصہ ہے۔ آپ کی ملاقات کتنے صحابہ سے ہوئی ہے؟ 20 صحابہ سے ہوئی ہے۔
اب دیکھیں نا، صحابی کو ہٹا دے تو آگے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتی ہے. اور جو بخاری 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 کرتے ہیں ان کو بتایا کریں، یہ بڑی پیاری کتاب ہے، بخاری پڑھو اور ساری پڑھو، بڑی زبردست کتاب ہے یہ. اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کے پاس 22 حدیثیں تھیں جو اعلیٰ سند کی تھیں، جن کو وہ اپنا سرمایہ فخر، سرمایہ رشک کہتے تھے. وہ 22 حدیثیں ان کو ثلاثیات کہتے ہیں، یعنی 3 واسطوں والی حدیثیں. ان کے اور سرکار کے درمیان 3 واسطے آتے ہیں. چونکہ حضرت امام اعظم حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور امام بخاری 184 ہجری میں جا کے پیدا ہوئے ہیں. اتنا فرق ہے، 104 سال بعد امام اعظم حنیفہ کے. تو آپ دیکھیں دوسری صدی کے اینڈ پہ جا کے حضرت امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں، اور امام اعظم تو پہلی صدی کے اینڈ پہ 80 میں پیدا ہو گئے تھے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سرکار جو ہیں، آپ کے پاس 22 حدیثیں ہیں جن کو وہ ثلاثیات کہتے ہیں. ان کے اور حضور کے درمیان 3 راوی آتے ہیں. انہوں نے جس سے لیا اس نے اگلے بندے سے لیا، تابعی سے لیا، اس نے صحابی سے لیا، اس نے حضور علیہ السلام سے لیا. 3 راوی آئے نا. تو یہ 22 حدیثیں ان کے پاس ثلاثیات 3 واسطوں والی تھی. وہ فرماتے تھے کہ میرا قابل رشک سرمایہ ہے، یہ میرا سرمایہ ناز ہے، سرمایہ فخر ہے. ارے امام اعظم حنیفہ سرکار کے بارے میں باتیں کرنے والوں، پڑھ کر دیکھو، یہ جو 22 حدیثیں امام بخاری کے پاس تھیں جن پر وہ ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے، ان 22 حدیثوں میں سے 20 حدیثیں امام بخاری نے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کا ایمان کا فیض نکال دو تو امام بخاری کا تو سرمایہ فخر ہی ختم ہو جاتا ہے. بخاری کرتے ہو، کبھی پڑھ کے دیکھو. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ شاگرد ہیں اپنے والد امام اسماعیل بخاری کے. کن کے شاگرد ہیں؟ آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے، آپ کا نام ہے محمد بن اسماعیل بخاری، آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے. تو حضرت اسماعیل بخاری کے آپ شاگرد ہیں، وہ آپ کے باپ ہیں. امام اسماعیل بخاری جو ہیں وہ حضرت امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ لیتے ہیں امام عبد الرزاق سے، بخاری شریف میں حدیثیں لیتے ہیں، اور امام عبد الرزاق شاگرد ہیں امام اعظم حنیفہ کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اخذ حدیث کرتے ہیں مکی بن ابراہیم سے، وہ شاگرد ہیں امام اعظم حنیفہ کے. تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور پڑپوتے شاگرد ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو سرمایہ فخر ہے وہ بھی خیرات امام اعظم حنیفہ کی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ بات سمجھیں کہ جو دوست کہہ دیتے ہیں نا جی ہم حدیث پہ چلتے ہیں، حدیث میں دکھائیں، اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. استاد علامہ غلام حسن سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بڑی شر و بست کے ساتھ بحث کی ہے. آپ فرماتے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بندہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ اہل حدیث. اب یہ بس 2 منٹ میں بات سمجھے، بڑی کام کی بات ہے. دل کے نہا خانے میں لکھ کے لے جائے اور ساری زندگی یاد رکھیں، آپ کو کوئی بندہ ہلا نہیں سکتا. آپ نے فرمایا سب سے پہلے یہ جو لفظ اہل حدیث ہونا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ لفظ کتابوں میں جو استعمال ہوا ہے یہ محدثین کے لیے ہوا ہے، جو حدیثیں یاد کرتے تھے، حدیث کی کتابیں لکھتے تھے، ان کے لیے ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جن کا شغل حدیث تھا وہ لفظ حدیث یاد اپنے ساتھ ٹائٹل لگاتے تھے، وگرنہ اہل حدیث کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ آپ سنیں. اب یہ بات بڑی کام کی ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو حدیث پاک جو ہے کبھی حسن ہوتی ہے، کبھی صحیح ہوتی ہے، حدیث کبھی متروک ہوتی ہے، کبھی منسوخ ہوتی ہے، کبھی مخصوص ہوتی ہے، کبھی موضوع ہوتی ہے،
کبھی ضعیف ہوتی ہے. یہ حدیث کی قسمیں ہیں، اور جس درجے کی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے اسی اعتبار سے پھر وہ قابل عمل ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے شراب حلال تھی. توجہ کرنا، پہلے شراب حلال تھی. ایک وقت تک صحابہ کرام پیتے رہے، تابعین پیتے رہے، جب تک حرمت کا حکم نہیں آیا تھا پیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کو پینے سے عقل معوف ہو جاتی ہے تو یہ حرام ہونی چاہیے. تو آپ کی یہ شان ہے، آپ کی مرضی پر قرآن اترتا تھا. اللہ پاک نے اس کی حرمت کا حکم جاری فرما دیا، شراب حرام ہو گئی. اب وہ زمانہ نکالیں جب فلاں پیتا تھا، فلاں پیتا تھا، یہ سارا کچھ حدیث میں موجود ہے. ایک بندہ نیرا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، وہ جانتا ہی نہیں حدیث کی قسموں کو، اس کو پتہ ہی نہیں کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی متروک ہے، کون سی قابل عمل ہے، کون سی قابل عمل نہیں ہے. اس کو آپ پڑھائیں جی بس جو حدیث میں ہے اسی پہ عمل کرنا ہے. تو حدیث میں تو لکھا ہوا ہے کہ فلاں شراب پیتے تھے، فلاں پیتے تھے، فلاں پیتے تھے. اس زمانے کی بات جب ابھی تک حرمت نہیں آئی تھی تو آپ بھی پینے لگ جائیں. میں نے حدیث میں دیکھا ہے جی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس جاہل کو سمجھائیں گے بے وقوف یہ حدیث منسوخ ہو گئی. یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب تک ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، بعد میں اس کی حرمت کا حکم آ گیا. تو اس لیے یہ حدیث جو فلاں صحابہ پیتے تھے، فلاں پیتے تھے، یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر متع ایک جگہ پہ حضور علیہ السلام نے اجازت دی جو شیعہ کرتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دے دیا. جنگوں کے اندر خچر گھوڑے پکا کے کھاتے تھے. خیبر کی جنگ کے اندر آپ پڑھ کر دیکھ لیں، پک رہے تھے خچر گھوڑے، پک رہے تھے دیگوں میں، اور ان کی خوشبو پھیل رہی تھی کہ یہ خیبر کے موقع پر متاع کی حرمت، شراب کی حرمت اور خچر گھوڑے کھانے کی حرمت کا قرآن کی طرف سے آیات نازل ہو گئیں. اب کوئی بندہ وہ والا زمانہ نکالے کہ صحابہ کرام متاع کرتے تھے، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے خچر کہا کہ ہم نے خچر پکا کے کھائے، گھوڑے پکا کے کھائے، فلاں نے شراب پی، فلاں نے شراب پی. وہ والے زمانے کی وہ والی حدیثیں پڑھے اور کہہ دی حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو کہیں کہ جاہل آدمی یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ عمل منسوخ نہیں ہوا تھا. اب آقا علیہ السلام نے اس کو منسوخ فرما دیا، اب یہ چیزیں حرام ہو چکی ہیں. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے پھر جیسے میں نے بتایا رفع یدین کیا، پھر حضور علیہ السلام نے چھوڑ دیا. حضور علیہ السلام نے آمین بالجہر کی، اونچی آواز سے آمین. بعد میں آقا علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا. صبح کی نماز میں آقا علیہ السلام نے قنوت نازلہ کیا. کتنے جلیل القدر حافظ صحابہ ایک جگہ پہ دھوکے سے لوگ لے کے انہوں نے شہید کر دیا. تو حضور علیہ السلام کتنے دن فجر کی نماز میں ان کے لیے قنوت نازلہ کرتے رہے، ہاتھ اٹھا کے بد دعا فرماتے رہے. حضور علیہ السلام نے کئی دن یہ بد دعا کی، بعد میں حضور نے اس کو چھوڑ دیا. اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک مقام بخاری شریف میں آتا، حضور نے فرمایا آگ کی پکی ہوئی کوئی چیز کھاؤ اور وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعد میں حضور علیہ السلام نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا. اسی طرح آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ کے سو جاتے اور فجر کی نماز کے وقت حضور اٹھتے بغیر وضو کے حضور نماز پڑھا دیتے. یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے. جیسا میں نے پچھلے جمعے عرض کیا، آقا علیہ السلام صوم وصال رکھتے تھے، بغیر افطار کیے روزے پہ روزے حضور رکھتے تھے. بخاری شریف میں پورے باب موجود ہیں، مسلم میں پورے باب موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام افطار نہیں کرتے تھے اور روزے پہ روزہ رکھتے جاتے تھے. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ ہمارے محبوب کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا، تو صحابہ کرام نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا. تو گالیں اندر کو دب گئیں، آنکھیں نکل آئیں، دبلے پتلے ہو گئے، نماز کے اندر گرنے لگ گئے کمزوری سے. تو حضور نے میں عمر ابو بکر کیا ہو گیا تمہیں؟ عرض کی آقا ہم نے دیکھا ہمارا محبوب کچھ کھاتا پیتا ہی نہیں، ہم نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ میں وہ ہوں ویطعمنی ربی ویسقینی، میں تو وہ ہوں کہ میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے. آپ کہیں جی حضور کھاتے ہی نہیں تھے، بغیر کھائے پیے روزہ آپ رکھ کے دکھائیں. یہ والی حدیث پہ عمل نہیں کریں گے، یہ والی حدیث پہ عمل نہیں کریں گے، مشکل ہے نا.
تو یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت میں سرکار کی 9 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ حضور کے لیے اجازت تھی کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ عورتیں آپ سے سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ علم پہنچ سکے کہ حضور علیہ السلام نجی زندگی، اندر کی زندگی کیسے گزارتے تھے۔ تو یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ ہم میں سے 9 بیویاں کو رکھ سکتا ہے، ان کے حقوق پورے کر سکتا ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ ایک وقت تک آقا علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض رہی ہے، تہجد کی نماز حضور پر فرض رہی ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتحجد بھی نافلۃ اللہ کی آیات نازل کر کے نفلی عبادت بنا دی۔ تو اب دیکھیں نا، کوئی بندہ اس زمانے کے حدیث نکالے کہ حضور پر تہجد کی نماز فرض تھی، تو میں بھی کہوں گا جی تہجد کی نماز بھی فرض، کو کہیں گے جاہل آدمی، یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، یہ عمل۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ صوم وصال حضور کی خصوصیت ہے۔ ایک وقت میں 9 بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا حضور کی خصوصیت ہے۔ سو کے اٹھنا اور بغیر وضو نماز پڑھا دینا، وضو نہ ٹوٹنا، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ تو یہ حاصل کلام بات ہے میرے بھائیوں دوستوں، ذہن نشین کر لیں۔ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کوئی بندہ عامل بالحدیث ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا حدیث پہ چلو، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، میرے طریقے پہ چلو۔ کیا فرمایا ہے؟ علیکم بسنتی، میرے طریقے پر چلو۔ یہ حضور نے فرمایا ہی نہیں کہ حدیث پہ چلو، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پہ کوئی چل ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے علم فقہ معرض وجود میں آیا کہ فقہاء نے ساری حدیثوں کی تقسیم کر دی کہ یہ حدیث قابل عمل ہے اور یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ ہمارے جیسا بندہ، عام آدمی، ان پڑھ بندہ، وہ کیسے امتیاز کرے گا؟ وہ حدیث میں پڑھے گا جب، تو وہ کہے گا تو یہ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام بغیر وضو کے تہجد کی نماز پڑھ کے سو جاتے اور بغیر وضو کے فجر کی نماز پڑھ دیتے تھے، جی حدیث میں بھی ایسے کروں گا، تو اس کا کان پکڑ کے کہیں گے بے وقوف، یہ حضور کی خصوصیت ہے، یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ تو اتنی بات میں امید کرتا ہوں آپ سارے دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے پھر ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔